خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی بابرکت فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر چارلز ریاض ہے اور میرا تعلق شہر کراچی سے ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کے خادم ریورنڈ پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور گریس نیٹ ورک کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند بڑی برکت عطا کرے اور یہ ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے بہت سارے لوگ نجات پائیں اور خداوند یسوع مسیح کو جانیں۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دھیان، اپنی توجہ خدا کے کلام اقدس کی جانب لگائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا، خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 6 آیت نمبر 16 سے 18 آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے بدلہ دے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یاد رکھے کہ یہ جو دن ہیں ان کو ماہ سیام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہمارے بہت زیادہ مسیحی بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ ان دنوں میں وہ اپنی ریاضت کو خداوند کے ساتھ اور زیادہ گہرا کرتے ہیں، اور زیادہ اپنے خداوند کے ساتھ اس رشتے کو جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے میں خدا کے کلام میں سے چند ایک سچائیاں میں آپ سب کے سامنے گوش گزار کرنے والا ہوں۔ ہمارا جو مضمون ہوگا، ہمارا جو ٹاپک ہوگا جس پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور اور بات کریں گے، وہ ہوگا دعا اور روزے کی قوت۔ دعا اور روزے کی قوت کیا ہے؟ تو جب ہم اس ٹاپک کی طرف بڑھنے والے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جب ہم روحانی طور پر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں، اپنا تعلق گہرا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ دونوں چیزوں کا ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دعا اور روزہ جو ہے یہ صرف مذہبی رسم نہیں ہے، بلکہ روحانی طاقت کا جو ہے یہ ایک دروازہ ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر جو ہے وہ امپاور ہونا چاہتے ہیں، ہم روحانی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اور پھر دعا اور روزہ جو ہے یہ ایک روحانی قوت کا جو ہے وہ سرچشمہ اور طاقت کا ایک دروازہ ہے۔ جب ہم دعا اور روزے کی بات کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں، بائبل مقدس میں ان دونوں چیزوں کا ذکر جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں دعا کیا ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دعا کیا ہے، اور دعا جو ہے یہ صرف بات چیت کا نام نہیں ہے یا مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا جو ہے یہ خداوند سے گہری رفاقت کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعا کو جو ہے وہ محض وہ مانگنا سمجھتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں، جب وہ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ خداوند سے مانگتے رہتے ہیں، اے خدا مجھے یہ دے دے، اے خدا مجھے وہ دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، مجھے یہ چیزیں مہیا کر۔ لیکن دعا جو ہے یہ خداوند کے ساتھ رفاقت کا نام ہے، خداوند کے ساتھ اور گہرے میں جانے کا نام ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مقدسہ حنا جو ہے جب وہ دعا کرتی ہے، وہ خداوند کی رفاقت میں، وہ گہرے طور پر جو ہے وہ خداوند کے ساتھ رشتے میں جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس طرح سے خداوند کی رفاقت میں آتے ہیں، اور پھر یاد رکھیں کہ دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ آسمان کو بھی ہلا دیتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں،
ہم خدا کی رفاقت میں آ جاتے ہیں اور ہم جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں اور ہمارا خدا مہیا کرتا ہے۔ مقدسہ حنا نے جب وہ خدا کی رفاقت میں آئی ہے اور اس نے خداوند سے بیٹا مانگا اور خداوند نے بیٹا سیموئیل جو ہے وہ مقدسہ حنا کو عطا کیا۔ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، اور روزہ کیا ہے؟ اور روزہ جو ہے وہ اپنے جسم کو تابع کر کے جو ہے وہ روح کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم اپنے بدن کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے جسم کی بات کرتے ہیں، اور روزہ جو ہے، روزے میں ہم اپنے جسم کو جو ہے وہ خدا کے تابع کرتے ہیں، اور جب خدا کے تابع کرتے ہیں اور ہماری روح جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ہم باڈی کی بات کرتے ہیں، بدن کی بات کرتے ہیں، اپنے جسم کی بات کرتے ہیں، اور ہماری باڈی میں جو ہیں وہ بہت سارے اعضاء ہیں۔ جب ہم دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں اور پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاؤں کو جو ہے وہ ہم خداوند کے تابع کریں، اور یعقوب رسول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ صرف زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ ہمارے بدن میں جو ہے وہ چھوٹا سا ایک اعضاء ہے، اور پوری دنیا کو اور پورے جنگل کو، دائرہ دنیا کو جو ہے یہ آگ لگا دیتی ہے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اسی زبان کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم دعا بھی دیتے ہیں، اور اسی زبان کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم دوسروں کو بدعا بھی دیتے ہیں۔ تو جب ہم دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ اپنے جسم کو خدا کے تابع کر کے جو ہے وہ اپنی روح کو جو ہے وہ خداوند میں مضبوط کرنے کا نام ہے۔ محض پیٹ کو بھوکا رکھنا، محض کھانا نہ کھانا، یہ کافی روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو خدا کے تابع کرنا، اپنی ایگو کو ختم کرنا، اپنی انا کو ختم کرنا، اپنے اعضاؤں کو خدا کے تابع کرنا۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے، اور وہ اس لیے میرے عزیز و بیان کرتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے، آئے میرے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن جو ہے وہ ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ، جو پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اگر میں اور آپ ہم معقول عبادت کرنا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ ہم دعا روزے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ ہم روحانی قوت سے ہم لبریز ہونا چاہتے ہیں، اور پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے بدن جو ہے وہ ایسے طور پر قربان کرنے ہیں جس میں 3 چیزیں ہوں، اور خدا کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے، نمبر 1 جو زندہ ہو۔ مردہ قربانیوں کو خدا پسند نہیں کرتا، مردہ زندگی کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اگر میں اور آپ ہم دعا روزے میں بھی ہیں لیکن ہماری قربانی مردہ ہے، ہمارے بدن مردہ ہے، اور مردہ شخص کو جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اور میرے عزیزو، اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جو زندہ ہو، جو پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اگر میں اور آپ ہم دعا اور روزے کے وسیلہ سے ہم قوت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے بدنوں کو جو ہے وہ خداوند کے تابع کرنا ہے، ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرنا ہے جو خدا کو پسند ہو، جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ اور یہ بہت اچھا ہے کہ ان دنوں میں جو ہے جب ہم خدا کی نزدیکی کو، ہم خدا کی قربت کو، خدا کی انٹیمیسی میں آتے ہیں، ہم خدا کے اور قریب آتے ہیں، ہم گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم بڑے گہرے طور پر ہم اس بات کو جانیں تاکہ ہماری باڈی، ہماری بدن خداوند یسوع مسیح کے لیے خوبصورت قربانیاں پیش کر سکے۔ جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہر جاتے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق، اور دعا روزہ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں خدا گہرے گہرے کام کرے، اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہماری کلیسیاؤں میں گہرے گہرے کام کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ملک کو جو ہے وہ بحال کرے، پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب دعا اور روزہ مل جاتے ہیں، اور پھر خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ عجیب اور بڑے بڑے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی سمجھیں کہ یہ 2 ونگز ہیں۔ اگر ہم روحانی طور پر اڑنا چاہتے ہیں، یہ 2 ونگز ہیں، وہ دعا اور روزہ ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، اور پھر ہم جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں اور ہمارا خدا ہمارے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کیا کام واقعہ ہوتے ہیں؟ مختصر طور پر جو ہے
वो मैं 3 बातें जो हैं वो मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ। नंबर 1, जब दुआ और रोज़ा मिल जाती हैं आपस में, और पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि रूहानी जंग में जो है वह हम फतह पाते हैं। मैं और आप, हम हालत जंग में हैं। हमारा दुश्मन इब्लीस जो है वो हमेशा वो ताक में लगा रहता है ताकि वह हमें गिराए, ताकि वह हमें बर्बाद करे, ताकि वह हमें तबाह करे। और खुदा का बंदा पतरस जो है, और वो इसीलिए बयान करता है, कहता है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस जो है वो शेर बबर की तरह दौड़ता फिरता है ताकि किसी ना किसी को जो है वो फाड़ खाए। वो इसी इरादे में रहता है, वो इसी गुमान में रहता है, वो तैयारी में रहता है ताकि कोई ना कोई खुदा का बेटा और खुदा की बेटी मिले और मैं उसे क्या करूं, मैं उसे फाड़ खाऊं। तो दुआ और रोज़ा जो है वो रूहानी जंग में जो है वो हमें फतह देते हैं। अगर मैं और आप विक्टोरियस लाइफ गुजारना चाहते हैं, अगर मैं और आप फतहमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और ये हमारी अपनी कोशिश से नहीं है, यह हमारी अपनी लियाकत से नहीं है, यह हमारे अपने ज़ोरे बाजू के साथ नहीं है, बल्कि जब मैं और आप हम खुदा के ताबे हो जाते हैं, जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जब मैं और आप खुदा के ताबे हो जाते हैं और जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं और हमारा खुदा हमारे लिए वैसा ही हमारे लिए मुहैया करता है। रूहानी जंगें, खुदा फतह से बढ़कर जो है वह हमें गलबा देता है। और मरकज़ की अंजील बाब नंबर 9 आयत नंबर 29 में खुदा के कलाम में लिखा गया कि एक बदरू गिरफ्तार शख्स को जो है वो शागिर्दों के पास लाए, और एक बेटे में जो है वो बदरू थी, और वो बदरू निकल नहीं रही थी किसी भी तरह से। और खुदा के कलाम में लिखा गया कि वो शख्स जो है, वो बाप जो है, वो अपने बेटे को लेकर शागिर्दों के पास आया, और वो किसी ना किसी तरह से ना निकाल सके, और फिर वो अपने बेटे को लेकर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, और वो जाकर शिकायत करता है, और वो कहता है कि मैं अपने बेटे को लेकर तेरे शागिर्दों के पास गया था, लेकिन वो तो नहीं निकाल सके। अगर तू कुछ कर सकता है तो तू मेरे लिए कर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये किस तरह की बात कर रहा है, अगर तू कुछ कर सकता है? यीशु मसीह ने कहा, जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। जब हम ईमान रखते हैं और ईमान के सबब से जो है वह हमारे लिए अजीब और बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसी घड़ी जो है वो उस बदरू को डांटा, और वो बेटा जो है वो ठीक हो गया। और अकेले में खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो शागिर्दों को डांटा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और इसके लिए जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उर्दू तर्जुमे में जो है वो खुदा के कलाम में लिखा गया कि ये किस्म जो है वो दुआ के सिवा नहीं निकल सकती। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है और वहाँ पे आया है कि ये किस्म जो है वो दुआ और रोज़े के सिवा जो है वो किसी और तरह से नहीं निकल सकती। अगर मैं और आप हम इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हैं, अगर मैं और आप हम इब्लीस पे गालिब आना चाहते हैं, और फिर जो है हमें क्या करना है, हमें दुआ और रोज़े में ठहर जाना है। और जब हम दुआ और रोज़े में ठहर जाते हैं और दुआ और रोज़े के वसीला से हम रूहानी तौर पर जो है वो हम गलबा पाते हैं, फ़तह हासिल करते हैं। खुदा हमें फ़तह से बढ़कर जो है वो हमारा खुदा हमें गलबा अता करता है, और फिर हम खुदावंद की मदद सराई करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, तमाम देखने और सुनने वालों को मैं इनकरेज करना चाहूँगा, इन दिनों में जब आप खुदा की हुजूरी में हैं, जब आप दुआ रोज़े में ठहरते हैं, और हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि रूहानी जंग जो है उसको जीतने के लिए, फ़तह पाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि दुआ और रोज़ा जो है वो हमें रूहानी तौर पर जो है वो हमें फ़तह से बढ़कर हमें गलबा अता करता है। आइए दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दुआ और रोज़ा मिलकर ये क्या काम करते हैं? दुआ और रोज़ा मिलकर जो है ये हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें रहनुमाई देते हैं। कितनी दफ़ा मैं और आप जब हम भटक जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें रहनुमाई मिलती नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब हम क्या करें, हम फैसले करने में जो है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। ऐसे हालात में जो है जब हम दुआ और रोज़े में ठहर जाते हैं और खुदा का पाकरू जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। रसूलों के अमाल बाब नंबर 13 और आयत नंबर 2 और 3 में जब कलीसिया जो है वो मिलकर दुआ रोज़े में ठहरी हुई, और खुदा के कलाम में लिखा गया, और वहाँ पर जो है वो कलीसिया को रहनुमाई मिली,
اور وہاں پر لکھا گیا اور خدا کے پاک روح نے جو ہے، روح القدس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ پالوس اور برناباس کو جو ہے وہ اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے لیے میں نے انہیں چنا ہے۔ ہماری خدمت کیا ہے؟ ہماری بلاہٹ کیا ہے؟ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم کس کام کے لیے چنے گئے؟ ہمارا چناؤ کیا ہے؟ ہماری بلاہٹ کیا ہے؟ کتنی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی بلاہٹ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہم اور چیزوں میں جو ہے وہ ہم وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور مصروفیات میں جو ہے وہ ہم گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی رہنمائی ہمیں ملے، اور پھر ہمیں جو ہے ہمیں دعا اور روزے میں جو ہے وہ ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا اور روزے کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ خدا ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، ہمیں رہنمائی ملتی ہے کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دعا اور روزہ جو ہے وہ مل کر ہماری زندگیوں میں کیا کیا کام کرتے ہیں، اور تیسری بات خدا کے کلام میں لکھی گئی کہ دعا اور روزہ مل کر جو ہے وہ معجزات کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ خدا کے کلام میں بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہر جاتے ہیں اور پھر معجزات کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب میں اور آپ ہم کسی مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کسی کام کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ کام ہو نہیں رہا، اور ایسے حالات میں جو ہے وہ 7 روزے میں ٹھہر جائیں، خدا کی حضوری میں آ جائیں، اور جو مقرر کردہ حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا، اور وہاں پر لکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اگر میں اور آپ ہم محض دکھانے کے لیے، محض بتانے کے لیے ہم دعا روزہ رکھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے، بے فائدہ ہے، بے سود ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا گیا یہ ریاکاری میں آتا ہے۔ اور فقیہ فریسی جو ہیں اور وہ ایسا ہی کرتے تھے، وہ دکھانے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ نہ تو ان کا اجر اور نہ ان کی بلیسنگ، نہ ان کی کوئی برکت ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق ہم دعا اور روزے میں ٹھہر جاتے ہیں، اور دعا اور روزہ جو ہے وہ معجزات کے دروازے جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام میں بائبل مقدس میں رسولوں کے اعمال باب نمبر 16 میں جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے پالوس اور سیلاس جو ہیں وہ قید خانہ میں ہیں، مشکل حالات میں ہیں، کٹھن حالات میں ہیں، دکھوں میں ہیں، اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ کاٹ میں ٹھونک دیے گئے، اور ایسے کٹھن حالات میں، ایسے مشکل حالات میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ خدا کی پریزنس میں، وہ خدا کی حضوری میں ہیں، اور وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں، وہ خدا کی ستائش کر رہے ہیں، اور وہ دعا کریں۔ اچھا، وہ دعا کریں، اور کیا بڑا معجزہ وہاں پہ رونما ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ قید خانے کے دروازے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، معجزات ہونے شروع ہو گئے، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ جب دروازے کھل گئے ہیں، زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اور دروازے کھل گئے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا میرے اور آپ کے لیے بند دروازوں کو جو ہے وہ میرا اور آپ کا خدا کھولنا چاہتا ہے۔ کامیابی کے دروازے، پراسپیرٹی کے دروازے، خوشی کے دروازے، شادمانی کے دروازے جو ہے وہ میرا اور آپ کا خدا ہمارے لیے کھولنا چاہتا ہے۔ نئے دروازوں کو، نئے ڈورز کو جو ہے وہ خدا ہمارے لیے اوپن کرنا چاہتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ جب میں اور آپ ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں گے، جب ہم دعا اور روزے میں جھک جائیں گے، اور پھر خدا جو ہے وہ ہمارے لیے عجیب اور بڑے بڑے کام کرے گا۔ میرے سے یاد رکھیں کہ جب میں اور آپ ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، یہ ایام، یہ دن مجھے اور آپ کو یاد دلاتے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم دعا روزے کی اہمیت کو جانیں، دعا روزے کی قوت کو جانیں۔ جب میں اور آپ ہم دعا اور روزے میں جھک جاتے ہیں، اور پھر ہمارا خدا کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس کا عملی اطلاق کیا ہے؟ عملی اطلاق یہ ہے کہ میں اور آپ صرف اسی مہینے میں نہیں، بلکہ میں اور آپ ہمیشہ اپنے ساتھ خاندانی طور پر ہم دعا روزے میں جھک جائیں، تاکہ خدا ہمارے خاندانوں کو بحال کرے، تاکہ خدا ہماری شخصی زندگی کو بحال کرے، تاکہ خدا ہمیں خدمت کی نئی ڈائریکشنز دے، تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں جو ہے وہ ہم بہت ساری روحوں کو جو ہے وہ جیتنے والے بنیں،
اور ہم خداوند کی تابعداری اور خداوند کی فرمانبرداری کر سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو خداوند کی حضوری میں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ پریز گاڈ۔ آسمانی باپ، ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں، ہمارے دل شکر گزاری کے سالب ریز ہیں۔ اے خدا تیرے کلام کے لیے جو تو نے ہم سے کیے ہے، اے خدا فضل عطا کر تاکہ ہم دعا روزے کی اہمیت کو جانیں، اور جب ہم دعا روزے میں ٹھہریں صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ حقیقی طور پر تیری حضوری میں آئیں، تاکہ اے خدا تو ہمارے لیے معجزے کرے اور ہمیں برکات عطا کرے۔ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے خادم بندہ پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے خدا ہم برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، کام بڑھے اور ترقی کرے، تیرے نام کو جلال ملے۔ یسوع المسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں۔